أبشر فجنات الخلود تفتحت والنار بالأقفال دونك أوصدت أقبل لعل الله يفتح بالهدى أقفال روحك حين سهوا أبعدت. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج رمضان المبارک کے درس کا ہمارا موضوع رمضان المبارک کی نعمت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کا انتظار فرماتے. اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہ کتنا عجیب پوائنٹ ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مہینے پہلے ہی رمضان شریف کا انتظار فرمانا شروع کر دیتے، اور آپ کی یہ حدیث طیبہ مشہور زبان زد عام ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے شعبان اور رجب میں ہمارے لیے برکت فرما اور ہمیں بخیریت رمضان تک پہنچا. اس سے رمضان المبارک کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جو نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا شکر اتنا ہی کثرت سے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رمضان المبارک قرار دیا تو یقیناً یہ ایک عظمت والا اور اہم مہینہ ہے، اور نعمتوں کے دوام کے لیے یعنی ان کی ہمیشگی کے لیے، اس کو ہمیشہ برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی قدر کی جائے، ان کا احترام کیا جائے اور ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. قرآن کریم میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم پر مزید نعمتیں برساؤں گا، تم پر مزید انعامات کروں گا. ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقد اوتِیَ خیر الدنیا والآخرہ قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا، اس شخص کو دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی عطا ہو گئی جسے شکر گزار دل اور ذکر سے تر زبان مل گئی. عربی کا شعر ہے، لَكَ الْحَمْدُ یا رب والشکر ثم لَكَ الْحَمْدُ ما باح بالشکر فمو، پروردگار تیرے لیے حمد اور شکر ہے، جب تک زبانیں تیرا شکر کرتی رہیں تیرے لیے ہی تعریفیں ہیں. لَكَ الْحَمْدُ فِي كُلِّ مَا حَالَةٍ فَقَدْ خَصَّنِي مِنْكَ فَضْلٌ وَعَمُو، ہر حالت میں تیرے لیے ہی حمد ہے کیونکہ میں ہر وقت تیرے فضل میں نہال رہتا ہوں. رمضان المبارک کی قابل قدر اور قابل ذکر نعمتوں کا شمار کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. ایسا بابرکت مہینہ جس میں رشد و ایمان، رشد و ہدایت کا سرچشمہ کلام الہی قرآن مجید کی صورت میں نازل ہوا، ایسا خیر و رحمت سے مزین مہینہ جس میں لیلۃ القدر اور رحمت و مغفرت، جہنم سے آزادی کا انعام رب کریم نے عطا فرمایا، جس کا ہم اور آپ جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کا شکر نہیں بلکہ وہ اپنے فائدہ کے لیے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کریم ایک ایسی ہستی ہے کہ جنہیں شکر کی، تعریف کی، کسی چیز کی محتاج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ اکثر اس کو یاد فرماتے اور اس کے پانے کی دعا کرتے.
اور رمضان المبارک کا اہتمام شعبان میں ہی کثرت کے ساتھ روزوں سے شروع فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے اور صحابہ اکرام سے سوالیہ انداز میں 3 دفعہ دریافت کرتے، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی کا نزول ہونے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم دشمنوں سے ملنے والے ہیں، کوئی جنگ ہونے والی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ تو پھر عرض کیا کہ اے آقا پھر کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات میں ہی تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔